السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ کی خدمت میں حاضر۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الانعام آیت نمبر 76 تا 79 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال ھذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی فلما افل قال لئن لم يهدني ربی لأکونن من القوم الضالین فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ ان آیات مبارکہ میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مختلف ستاروں، چاند اور سورج کو رب کہا ہے، اس مقصد کے لیے لوگوں کو یا لوگوں کی توجہ اس طرف مبذول کروانا تھی کہ اگر بالفرض ان چیزوں کو میں خدا مان بھی لوں یا ان کو خدا مان بھی لیا جائے جیسا کہ تم مانتے ہو، تو یہ تو ہر چیز چند لمحوں کے بعد ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ابراہیم کی اس وقت جو قوم تھی وہ سورج، چاند، ستارے، آگ، شجر و حجر ان کی پوجا کرتی تھی۔ تو ان کو سمجھانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اسلوب اختیار کیا، کیونکہ کسی کو سمجھانے کے لیے اس کے ذہنی معیار کے برابر جو ہے یا قریب ہو کر ان کو سمجھانا پڑتا ہے، تو یہی طریقہ ایک کارگر ہوتا ہے۔ باقی ہدایت وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو ہم اسے استجابیہ انداز بھی کہتے ہیں کہ چونکا دینے والا انداز۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فلما جن علیہ اللیل، کہ جب رات نے ان کو تاریکی یعنی رات چھا گئی، رات نے ڈھانپ لیا، تو را کوکبا، تو انہوں نے کوکب ایک چمکتا ہوا ستارے کو دیکھا، قال ھذا ربی، کہنے لگے یہ میرا رب ہے۔ فلما افل، پھر جب وہ غروب ہو گیا، قال، کہنے لگے لا احب الآفلین، میں غروب ہو جانے والوں کو، چھپ جانے والوں کو اپنا رب تسلیم نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم، جیسا کہ پچھلے سبق میں عرض کیا تھا کہ اور عراق کے شہر ار میں پیدا ہوئے تھے۔ موجودہ جو اس کے کھنڈرات ہیں وہ اس چیز کا ہمیں نشاندہی کرتے ہیں۔ پھر آپ فلسطین کی طرف ہجرت کر گئے اور وہاں سے پھر آپ حجاز گئے اور آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل کو وہاں آباد کیا، اور آپ کے دوسرے بیٹے جو حضرت اسحاق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، ان کو آپ نے فلسطین میں آباد کیا۔ تو اس وقت نمرود جو ہے جو بادشاہ تھا عراق کا، تو وہ اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ یعنی وہ کرتا تھا، لوگ اس کی بھی پوجا کرتے تھے۔ تو اس بارے میں پھر اس نمرود چونکہ وقت کا حاکم تھا، بادشاہ تھا اور ظالم و جابر بھی تھا، تو لوگ اس سے خوف زدہ بھی تھے۔ تو حضرت ابراہیم نے ایسے دور میں توحید کی تبلیغ کا آغاز کیا۔ آگے فرمایا فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، اور جب انہوں نے دیکھا چاند کو چمکتا ہوا، قال ھذا ربی، کہنے لگے یہ میرا رب ہے۔ فلما افل، پھر جب وہ بھی چھپ گیا، قال لئن لم يهدني، فرمانے لگے کہ اگر مجھے ہدایت نہ دے ربی، میرا رب مجھے ہدایت نہ دے، لأکونن من القوم الضالین، تو میں بھی ان بے راہ رووں، ان گمراہ لوگوں کی طرح میں بھی اسی قوم میں شامل ہو جاؤں گا، یعنی یہ جو گمراہ لوگ ہیں میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں گا۔ یاد رکھیے یہ سب کام آپ نے قوم پر حجت کے لیے کیا،
اور ایک تدریجاً یہ طریقہ اختیار کیا. اور اگلے فرمایا اگلی آیت میں فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر. فلما رأى الشمس، پھر جب انہوں نے دیکھا سورج کو چمکتا ہوا، قال ھذا ربی، کہنے لگے یہ میرا رب ہے، ھذا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے. فلما افلت، اور پھر جب وہ بھی چھپ گیا، قال یا قومی، کہنے لگے اے میری قوم، انی بری ہوں، میں بری ہوں اس بات سے، مما تشرکون، جو تم نے شرک کا ڈھونک رچا رکھا ہے، جو تم شریک ٹھہراتے ہو اللہ کے، میں ان سب سے برات کا اعلان کرتا ہوں، میں ان سے علیحدگی کا اعلان کرتا ہوں. منی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے تو اپنا رخ جو ہے اس رب کی طرف موڑ لیا ہے، فطر السماوات والارض، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، حنیفا، خالص طور پر، وما انا من المشرکین، اور میں ہرگز مشرکوں میں سے نہیں ہوں. یعنی میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں، میں تو اپنا رخ صرف اللہ رب العالمین کی طرف ہی کرتا ہوں، جو اصل الہ، اصل معبود ہے، زمین و آسمان کا خالق ہے، مالک ہے. یعنی وہی رب ہے جو اس سے پہلی آیت میں بھی یہ نماز کے بارے میں جیسا کہ تذکرہ کیا گیا. تو میری آپ سے یہ بھی رائے، بعض احادیث سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اس آیت کو تلاوت کرتے تھے، انی وجہت وجہی للہ فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. تو ہمیں جو ایک رسمن سے ہم ایک نیت کرتے ہیں، ہمیں اس کی بجائے اگر یہ آیت پڑھ لینی چاہیے، یہ زیادہ موزوں اور بہتر ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. تو میں اپنے سب بہن بھائیوں سے یہ التماس کروں گا، گزارش کروں گا، اگر میرا یہ سلسلہ آپ کو پسند آئے تو پلیز اس کو دوسرے لوگوں تک بھی فارورڈ کر دیا کیجئے، دوسرے لوگوں تک پہنچا دیا کیجئے، کیونکہ سوشل میڈیا پر جو بے حیائی، بدتمیزی کا جو طوفان برپا ہے، اس میں گھر کر ہم رہ گئے ہیں، اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہم اندھیروں میں ڈوبتے جا رہے ہیں. اس اندھیروں میں دین کی شمع روشن کیجئے، اسلام کی شمع روشن کرنے میں اپنا حصہ ڈالیے، اس پیغام کو اور دو چار لوگوں تک پہنچا دیا کیجئے. تو شاید ہو سکتا ہے قیامت کے دن یہ ہمارے لیے حجت ہو جائے. ایک بات یہاں پھر میں اور بھی عرض کرتا چلوں، میرے کچھ سننے اور دیکھنے والوں نے متعدد بار مجھ سے اس بات کا سوال کیا کہ آپ کو اس چینل سے کتنی کمائی ہوتی ہے، آپ اس سے کتنا کماتے ہیں. تو میرے بھائیوں اور بہنوں، بڑے ہی عاجزانہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میں اس چینل سے کچھ نہیں کماتا. مجھے اس کو فیس بک ہے یا یوٹیوب ہے، میں نے اللہ سے عہد کیا ہے کہ میں نے اس کو اللہ کے ہاں مونیٹائز کیا ہے. میرا بدلہ اللہ پہ ہے، ان اجری الا علی اللہ، میرا بدلہ اللہ پہ ہے، اللہ جانتا ہے. میں اس سے کوئی پیسے، کوئی چیز کا روادار نہیں ہوں. میں تو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے یہ میں نے سلسلہ شروع کر رکھا ہے، اور میں اللہ سے ہر جا بجا ہر وقت یہ دعا کرتا رہتا ہوں کہ اللہ مجھے اخلاص نصیب فرما، اور میری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. تو بھائیوں، مجھے کوئی لالچ نہیں ہے، مجھے کچھ پہ نہیں لینا دینا، مجھے کچھ منافع، کچھ پیسہ نہ تو یوٹیوب سے اور نہ ہی فیس بک سے لینا ہے. میرا تو صرف اللہ کے لیے یہ سارا کام ہے. میں اللہ کے لیے یہ باتیں، یہ پیغام اللہ اور رسول کا آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں، اور اللہ مجھے اس پہ ثابت قدم رکھے، اور میں قیامت کے دن اللہ سے التجا کروں گا، بدلہ اللہ سے مانگوں گا. اللہ مجھے اخلاص نصیب فرمائے اور میری اس کوشش کو قبول فرما لے. مجھے دنیاوی لالچ نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے. میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے اس پر ثابت قدم رکھے اور میرے اس پیغام کو آگے پھیلانے کے لیے میری مدد کرے. اللہ اپنی بارگاہ میں ہماری اس کاوش کو قبول فرما لے. آمین آمین آمین.